MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وراثت کے مقررہ حصے ان کے حقداروں کو دے دو، پھر جو مال بچ جائے وہ میت کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار مرد کے لیے ہے۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے، اس کا تعلق وراثت سے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ مقررہ حصے جو مقرر ہیں، خاص کر وراثت میں، وارثوں کے درمیان تقسیم کرنے اور مال کو، وراثت کے مال کو حقداروں تک پہنچانے کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر جو مال بچ جائے وارثین کے درمیان تقسیم کرنے کے بعد، جو میت کے قریبی رشتہ دار کے لیے ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس سلسلے میں خصوصاً ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ وراثت کے معاملے میں قانون میراث شریعت کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ قانون میراث شریعت کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے اسی کے مطابق ترکے کی تقسیم شرعی ایک اہم فریضہ ہے۔ لہذا اگر کسی ملک میں مسلمانوں کے لیے احکام شریعت کے مطابق نظام میراث نافذ نہ ہو تو وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ حکومت سے نظام میراث کے نفاذ کا مطالبہ کیا جائے۔ وہ لوگ مطالبہ کریں حکومت سے کہ مسلمانوں کو نظام میراث پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے لیے پرامن جد و جہد کی کوشش کی جائے، جد و جہد کی جائے، اور جب تک ایسا نظام قانونی طور پر نافذ نہ ہو، رضاکارانہ طور پر اسے نافذ کرنے کی سعی کی جائے، کوشش کی جائے۔ بعض ممالک ایسے بھی ہیں جن ممالک میں اسلام کا قانون میراث جاری نہیں ہے، وصیت کے بغیر وارثین کو ان کا شرعی حق بھی نہیں ملتا، وہاں اس طرح کا وصیت نامہ لکھنا واجب ہوگا جو مورث کی موت کے بعد قانون شریعت کے مطابق ترکے کی تقسیم کا ذریعہ بن سکے۔ البتہ مورث جو ہے وصیت نامے کو نافذ کرانے کے لیے اپنی زندگی میں کسی کو وکیل بنائے، کسی کو نامینی کے طور پر پیش کرے، تاکہ مورث کی وصیت کے بعد اگر ورثہ میں اضافہ ہو جائے یا کمی ہو جائے تو حکم شریعت کے مطابق حذف و اضافے کا حق اسے حاصل رہے۔ تو بعض ممالک میں خصوصاً شرعاً حق وراثت تقسیم، یعنی حق وراثت وہ لوگ تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہاں وصیت کی اہمیت ہے، تو وصیت کو باقاعدہ جو ہے جہاں قانوناً لوگ تسلیم کرتے ہوں، حکومت تسلیم کرتی ہو، تو اپنی وصیت میں شرعی اعتبار سے قبل از وفات جو ہے آدمی ترکہ تقسیم کر کے کسی کو اپنا وصی بنا کر کے، کسی کو اپنا وکیل بنا کر کے باقاعدہ جو ہے اپنا وکیل کے طور پر اس کا نام پیش کر دے، تاکہ اس کی وفات کے بعد لوگوں میں شرعی طور پر مال تقسیم ہو، ولو بالفرض حذف و اضافہ ہو وارثین میں تو ان کا حق بھی برابر اسے مل سکے اور وکیل تصرف کر سکے۔ تو بہرحال یہ وصیت نامہ لکھنا اس حدیث کے منافی نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ جو حدیث ہے اس کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ اس حدیث کا وصیت ہے، وصیت کا مصداق وہ وصیت ہے جس میں کسی وارث کو ضرر پہنچانا مقصود ہے، کسی کو محروم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے خاص کر کے جن ممالک میں وراثت کی تقسیم پر قانونی طور پر
گنجائش نہ ہو تو وصیت نامے میں وراثت کی شرعی تقسیم کو عمل کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنا کر باقاعدہ اس کے حوالے کرنا وصیت نامہ، تو یہ حدیث جو ہے یہاں وصیت خاص کر کے وارث کو وصیت نامے کے تحت باقاعدہ حق دلانے کے لیے ہے، کسی کو محروم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو لہذا یہ حدیث اس وصیت کے خلاف نہیں ہے جو جن ممالک میں آدمی مجبوراً جو وصیت نامہ تیار کرتا ہے۔ تو وارث کے حق میں حق شرعی سے زائد کی وصیت کرنا معتبر نہیں ہے۔ ہاں البتہ وصیت نامہ جو لوگ تیار کرتے ہیں بعض خاص کر کے یورپ کنٹریوں میں، تو وصیت نامہ میں حق شرعی سے زائد کی وصیت کرنا معتبر نہیں ہے، البتہ اگر دوسرے وارث راضی ہوں تو اس کا اعتبار ہوگا، یعنی وارثین آپس میں رضامندی کے ساتھ کسی کو کم یا کسی کو زیادہ پر راضی ہو جائیں، اور ورثہ کی یہ رضامندی مورث کی موت کے بعد ہی معتبر مانی جائے گی، اور یہ وارثین کی رضامندی کی وجہ سے اس میں کمی بیشی کی گنجائش یقیناً ہو سکتی ہے۔ البتہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا، کوئی کافر کسی مسلمان کا شرعاً وارث نہیں ہو سکتا۔ جہاں لوگ جو ہیں شادیاں کر لیتے ہوں کسی غیر مسلم سے، چاہے اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں پر خصوصاً وارثین کے مابین اسلام ایک مذہب ہونا شرط ہے۔ اختلاف مذہب کی وجہ سے وراثت کے قانون پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کسی کافر کا وارث ہو سکتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایسے غیر مسلم ممالک جہاں مسلمان سے غیر مسلم قرابت دار کو اور غیر مسلم سے مسلمان قرابت دار کو ملکی قانون کے مطابق موت کے بعد چھوڑے ہوئے مال میں حصہ دلایا جاتا ہو، وہاں مسلمان کے لیے اس حیثیت سے اس کا لینا جائز ہوگا کہ اسے حکومت کی طرف سے یہ مال حاصل ہو رہا ہے۔ علماء حضرات نے خصوصاً اس کی بھی صراحت کی ہے، جس ملک میں جو غیر مسلم ممالک ہیں جہاں مسلمان سے غیر مسلم قرابت دار کو اور غیر مسلم سے مسلم قرابت دار کو ملکی قانون کے مطابق موت کے بعد چھوڑے ہوئے مال میں حصہ دلایا جاتا ہو، وہاں مسلمان کے لیے اس حیثیت سے اس کا لینا جائز ہوگا کہ اسے حکومت کی طرف سے یہ مال حاصل ہو رہا ہے، شرعی طور پر نہیں بلکہ حکومت کی طرف سے یہ مال حاصل ہو رہا ہے۔ خاص طور پر اس بات پر فقہی سیمینار میں جو جمبو سر گجرات میں اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے 23ویں فقہی سیمینار گجرات جمبو سر میں خاص کر کے 1 سے لے کر 3 مارچ تک 2014 میں میراث اور وصیت سے متعلق چند تجاویز منظور ہوئے تھے۔ انہی تجاویز میں سے ایک تجویز تھی، یعنی غیر مسلم ممالک میں جہاں مسلمان سے غیر مسلم قرابت دار کو اور غیر مسلم سے مسلمان رشتہ دار کو ملکی قانون کے مطابق اگر موت کے بعد چھوڑے ہوئے مال میں حصہ اگر دلایا جا رہا ہے تو مسلمان کے لیے اس حیثیت سے اس کا لینا جائز ہے کہ اسے حکومت کی طرف سے یہ مال حاصل ہو رہا ہے۔ نیز ترکے کی تقسیم میں اختلاف سے بچنے کے لیے اگر مورث اپنی زندگی میں ہی اپنے ترکے کی حصہ شرعی کے مطابق تقسیم کے لیے کچھ تحریر لکھ دے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ اگر وارث کی موت سے پہلے وارثین کی تعداد میں اضافہ یا کمی ہو جائے، اس نئی صورتحال کے مطابق ہی ترکے کی تقسیم ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی نے ترکہ تقسیم کر دیا پہلے سے، لیکن اس کی وفات کے بعد وارثین کی تعداد میں کچھ کمی بیشی ہو، تو اس نئی صورتحال کے مطابق ترکے کو شرعی اعتبار سے دوبارہ جو ہے تقسیم کیا جائے تاکہ کوئی حق وراثت سے محروم نہ ہو۔ تو مطلب یہ کہ زندگی میں
پہلے سے لکھ کر کے رکھ دینا اور وہ شریعت کے مطابق ہو تو یہ چیز جائز ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے لا ولد ہونے کی صورت میں اگر بیوی کے علاوہ کوئی شرعی وارث نہ ہو تو بیوی دو طرح سے ترکے کی حقدار ہوگی، ایک اپنے حصے شرعی کے اعتبار سے، دوسرے علم میراث کی اصطلاح کے مطابق من یرد علیہم میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اگر شوہر اپنی بیوہ کا حق محفوظ رکھنے کے لیے کوئی تحریر بھی لکھ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض شکلیں خاص کر کے وراثت کے ساتھ ساتھ ہبہ کا مسئلہ آتا ہے کہ بعض لوگ عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہبہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، ہبہ کی شکل صورت کیا ہے؟ تو خصوصاً یہاں ہبہ میں یہ بات جاننا ہے کہ وفات سے پہلے صحت کی حالت میں پوری جائیداد ہبہ کر سکتے ہیں، البتہ کسی وارث کو محروم کرنے کی نیت نہ ہو۔ بعض مرتبہ لوگوں کی نیت بھی خراب ہوتی ہے کہ کسی کو صرف لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، تو وہ شخص سوچتا ہے کہ میری وفات کے بعد میری لڑکیوں کے ساتھ ساتھ میرے چچا زاد بھائی یا میرے چچا یا میرے بھائی یا میرے بھتیجے وغیرہ وارث ہوں گے، ان کو محروم کرنا ہے۔ تو اس نیت سے آدمی پورے مال کو ہبہ کے طور پر کسی کے نام سے ڈونیٹ کرتا ہے، رجسٹریشن کر دیتا ہے۔ تو ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حق وراثت ساتوں آسمان کے اوپر سے لکھ دیا ہے اور آپ اسے محروم کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی نیت کی خرابی ہے۔ تو اس لیے خاص کر کے نیت کی خرابی کے ساتھ کسی کو محروم کرنے کی نیت سے ہبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو عام طور پر لوگوں کے معاملے ایسے ہی ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو ہبہ اپنی جگہ جائز امر تو ہے کہ وفات سے پہلے صحت کی حالت میں پوری جائیداد یا بعض جائیداد کچھ حصہ کسی کے لیے ہبہ کرنا ہو تو ہبہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ شرط کے ساتھ کہ کسی کو محروم کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ ہبہ کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں کہ ہبہ کا طریقہ جو ہے عام طور پر شرعی اعتبار سے دو طریقے ہیں ہبہ میں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لڑکے میں اور لڑکیوں کے درمیان مساویانہ تقسیم کر دیں، کہ اپنی زندگی میں ہی جو مال آدمی تقسیم کرتا ہے وفات سے پہلے اس کا نام ہبہ ہے۔ تو ہبہ میں یہ عمل جائز ہے کہ آپ برابر برابر تقسیم کریں، مساویانہ تقسیم کہتے ہیں کہ لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی برابر برابر آپ نے تقسیم کر دیا، یہ عمل جائز ہے۔ اور دوسری شکل ہے ترکے کی طرح کہ زندگی میں آپ ہبہ تو کر رہے ہیں لیکن عمل آپ کا ترکے کی طرح ہے، لڑکوں کو دگنا حصہ آپ نے دیا، لڑکیوں کو ایک حصہ آپ نے دیا، تو یہ عمل بھی جائز ہے کہ خصوصاً ہبہ کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ مساویانہ تقسیم کرے، برابر برابر تقسیم کرے، یا ترکے کی طرح تقسیم کرے کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ، یہ عمل بھی جائز ہے۔ خصوصاً جو جائیداد ہبہ نہ کی گئی ہو تو اس کا شمار ترکے میں ہوگا۔ جو جائیداد ہبہ نہیں کیا ہے اور مورث کے نام پر باقی ہے تو ایسے مال کی تقسیم شرعی تقسیم کے اعتبار سے، ترکے کے اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا ہے، خاص کر ہبہ کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اعدلوا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے کام لو۔ یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی جب حضرت نعمان ابن بشیر کے والد بشیر اپنے فرزند نعمان کو ایک غلام ہبہ میں دینا چاہ رہے تھے، عطیہ کرنا چاہ رہے تھے، تو حضرت نعمان کی والدہ نے فرمایا کہ میں اس ہبہ سے راضی نہیں ہوں جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لو۔ تو چنانچہ بشیر اپنے فرزند نعمان کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بچے کو یعنی نعمان کو ایک غلام
دینا چاہتا ہوں ہبہ کے طور پر، لیکن میری بیوی کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم سوال یہ کیا، اے نعمان، کیا تمہارے اولاد نعمان کے علاوہ اور بھی ہیں؟ حضرت بشیر سے پوچھا گیا کہ نعمان کے علاوہ اور بھی اولاد ہیں تمہارے؟ جب حضرت بشیر نے کہا ہاں اللہ کے رسول، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا، لا اشہد علی جور، میں ظلم پر، زیادتی پر گواہ نہیں بنوں گا۔ گویا کہ ایک کو دینا، کسی اور کو محروم کرنا، گویا کہ ہبہ میں بھی ظلم کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ اس پر گواہ بننے تیار نہیں ہوئے۔ اسی وقت فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ نیکی میں، حسن سلوک میں ساری اولاد برابر برابر ہو، تو تمہارا مالی معاملات میں بھی برابر ہونا چاہیے، تم کو چاہیے کہ مالی معاملات میں برابری کا معاملہ کرو۔ تو اس طریقے سے ہبہ میں خصوصاً جب کسی کو دینا ہو تو وہاں خصوصاً عدل اور انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ عدل اور انصاف کا معاملہ ہو، کسی کو محروم کرنا، کسی کو عطا کرنا، کسی کو کچھ کم دینا اور کسی کو محروم ہی کر دینا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ جیسے عام طور پر لوگ جو ہیں آخ نامہ کے نام پر تیار کر لیتے ہیں، کوئی نافرمان اولاد ہے تو اس کو محروم کر دیے، اور کوئی متبنہ ہے تو اس کو مکمل دے دیے اور وارثوں کو محروم کر دیے۔ یہ بھی ایک ظلم ہے، زیادتی ہے۔ متبنہ کی حیثیت جو ہے اولاد کی نہیں ہے، متبنہ جو ہے وارث نہیں ہوتا، متبنہ کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، الا ہے کہ وصیت کے طور پر آدمی اگر چاہے تو 1/3 مال اسے دے سکتا ہے، لیکن عملاً ہمارے معاشرے میں اس کو بیٹے کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس کو پوری طریقے سے عطا کرنے کے بعد وارثوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، جو عملاً جائز نہیں ہے۔ تو خاص طور پر متبنہ حقیقت میں جس کو لے پالک کہتے ہیں، اور وہ لے پالک حقیقی وارثوں میں، حقیقی اولاد میں شمار نہیں ہوتا، تو لہذا کسی کو محروم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، جو خاص کر کے اولاد میں سے ظلم، خاص کر کے اولاد پر ظلم کرنا، ظلم اس لحاظ سے کہ وراثت سے محروم کر دینا محض اس کی کسی غلطی کی وجہ سے، یا کسی زیادتی کی وجہ سے، کسی نافرمانی کی وجہ سے، یا والدین کی مرضی کے خلاف اس کی شادی اگر کسی اور جگہ ہو گئی، یا اس نے کسی اور جگہ شادی کر لی، اس وجہ سے والدین ناراض ہو کر اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ خاص کر کے مالی معاملات ایسے ہیں، وراثت کا معاملہ، یہ سب اللہ کی طرف سے لوگوں کے حصے مقرر ہیں، اللہ نے حصے مقرر کر دیے۔ دینے والا جب اللہ تعالیٰ ہے تو انسان کو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کا حق جو پہلے سے متعین ہے، حصے مقرر ہیں، خصوصاً جو ہے کسی کو محروم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہبہ میں کسی کو، آدمی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کچھ کم دے دیا، یا کسی کو محروم ہی کر دیا، یہ سب شکل جائز نہیں ہے۔ ہبہ میں بھی انصاف کی ضرورت ہے، وراثت کے معاملے میں بھی کسی کو محروم کرنا یہ بھی ظلم ہے، یا متبنہ کو یا لے پالک کو حقیقی اولاد کی طرح پوری طرح وارث بنا دینا، وارثوں کو محروم کر دینا، یہ بھی ایک ظلم ہے، جو ظلم کی شکل میں اللہ کے پاس ناپسندیدہ معاملہ ہے۔ خصوصاً ایک خاص بات ہے وراثت کے معاملے میں یہ بھی کہ جس ملک میں ایک ساتھ سول کوڈ کا مسئلہ ہو، وراثت کے لیے، وراثت کی تقسیم کے لیے گنجائش نہ ہو، تو ایسے ممالک میں، ایسے حالات میں لوگوں کو چاہیے کہ دارالافتاء سے، دارالقضاء سے رجوع کریں وہ لوگ، اور اپنے مسائل شرعی طور پر دارالقضاء سے حل کر لیں، دارالافتاء سے حل کر لیں، اور خاموشی کے ساتھ اپنے شریعت پر عمل کریں۔ بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، وارثین محروم ہونے کی وجہ سے باقاعدہ عدالتوں کا چکر لگاتے ہیں لوگ، چونکہ لوگ اپنی شریعت پر عمل نہیں کرتے، دارالقضاء اور دارالافتاء کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے،
وارثین محروم رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ لوگ مجبوراً جو ہے عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں۔ یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسلمان قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے، اس کے تعلیمات کے ہوتے ہوئے اور مالی حقوق پہلے سے متعین ہونے کے باوجود ان کا حق ادا نہ ہو، اور وہ مجبور ہو کر خصوصی طور پر عدالتوں کے اطراف چکر لگائیں، زمانہ جو ہے عدالتوں کے پاس گھومتے رہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، کسی کو ستانا، کسی کو حق سے محروم کرنا، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا تمام مسلمانوں کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے جو قوانین موجود ہیں اس پر عمل کریں۔ مالی معاملات بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، جب تک ہم لوگ حقوق کے معاملے میں برابری کا معاملہ نہیں کریں گے، حقوق کے ادائی میں کوتاہی کریں گے، ہمارے رشتوں کے درمیان یقیناً فرق ہوگا۔ رشتے کیوں استوار نہیں ہوتے ہیں، رشتوں کے درمیان کیوں جو ہے الفت اور محبت نہیں ہوتی ہے؟ پرانے زمانے میں خاندانوں میں جو محبت تھی، اس کی کمی ہم جو محسوس کر رہے ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں یقیناً جو ہے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں لوگوں کے حقوق صحیح معنی میں ادا ہوں تو وہاں لوگوں کے حق کی ادائیگی کی وجہ سے الفت اور محبت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، خاندان کے اندر استحکام ہوتا ہے، لوگوں کے رشتے مضبوط رہتے ہیں اور آپس کے تعلقات میں صحیح معنی میں مضبوطی ہوتی ہے۔ تو لہذا قانون وراثت ہو یا ہبہ کا قانون ہے، سارے قوانین، آئلی قوانین، مالی معاملات، سارے کے سارے اسلام کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ مسلمان اپنی زندگی میں شریعت کو نافذ کریں، اسلام پر عمل کریں اور اپنے مسائل علماء سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ خاص کر یہ قانون وراثت ایک نازک علم ہے، ایک نازک فن ہے، یہ ہر آدمی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو خاص کر جو لوگ جانتے ہیں، اس موضوع سے واقف ہیں، ان لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے مسلمانوں کو، کہ اصول جان لینے کی وجہ سے، یہ چند موٹی موٹی باتیں جاننے کی وجہ سے آدمی عالم نہیں ہو جاتا۔ جب تک امت علماء کے ساتھ جڑی رہے گی، اپنے شریعت کے مسائل کو علماء کے بتائے ہوئے بات پر عمل نہیں کرے گی، اس وقت تک یہ امت جو ہے صراط مستقیم پر چل نہیں سکتی۔ تو علماء کو خاص کر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنے دینی مسائل علماء سے حل کریں اور علماء کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، اور جو دارالافتاء سے جو خاص کر وراثت کی تقسیمات جو ہوتے ہیں اس پر عمل کریں، اپنے مسائل کو جو ہے شریعت کی روشنی میں حل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور خصوصاً جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تعلموا الفرائض، علم فرائض سیکھ لو، جان لو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور یہ علم سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلے جو علم بھلا دیا جائے گا وہ علم بھی علم میراث ہے، جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ علم بھی علم میراث ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر فرمایا تھا تعلموا القرآن وعلموہ الناس وتعلموا الفرائض وعلموها فإنی امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، کہ قرآن سیکھو، سکھاؤ لوگوں کو، علم فرائض سیکھو، جان لو، لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میری وفات ہو جائے گی، مجھے اللہ تعالیٰ بلا لے گا اپنے پاس اور یہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ قریب ہے کہ لوگ آپس میں اختلاف کر بیٹھیں گے، خاص کر علم میراث میں اور مسئلے مسائل میں اختلاف کر بیٹھیں گے، خصوصاً علم میراث میں اختلاف کریں گے، لیکن انہیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو انہیں صحیح بات بتا سکے، علم میراث پر ان کو صحیح معنی میں رہنمائی کر سکے۔ یہ وقت آنے سے پہلے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس علم سے بھی اپنا تعلق کو باقی رکھیں اور یہ علم سیکھیں، اور یہ علم سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں،
لوگوں کو شرعی طور پر ان کا حق بھی ادا کریں، اپنے خاص کر وارثین کے مابین الفت اور محبت قائم رکھنے کے لیے بھی، اسلام پر عمل کرنے کی نیت سے بھی شرعی معاملے میں خصوصاً ترکے کے معاملے میں جلد سے جلد وراثت کو تقسیم کریں، مال موروث کو تقسیم کریں، اور خصوصاً دین اور دنیا کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ علم خاص کر کے اس کی باریکیوں کے ساتھ ہمیں واقف ہو کر اس پر عمل کرنے کا اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔